انما جعل الامام لیؤتم بھی، تو یہ حدیث ہے یا قرآن پاک کی آیت ہے؟ نہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث تو کہتے ہیں یہ قرآن پاک کو نہیں کہتے ہیں، یہ حدیث تو کتاب ہے۔ ہمارا پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بڑی صاف ہے، واضح ہے۔ آپ کو اس ویڈیو کے اندر آپ یوں سمجھیں، بالکل ہی کلیئرلی طور پر، صاف طور پر جس مسئلے پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی کیا تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ کیا تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ تقلید بالکل ہی نہیں کرنی چاہیے، کسی ماہرین دین کی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ یہ بات صاف ہو جائے گی، بالکل واضح ہو جائے گی اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو یعنی عوام کے سامنے پیش کیا، عوام کی باتیں سامنے آ جائیں گی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تقلید کیا، جو ایسا بندہ جو عامی ہے، جسے کچھ نہیں آتا، جو جانتا ہی نہیں ہے نا، اب وہ تقلید کرے یا نہیں کرے، وہ ماہرین دین کی بات کو مانے یا نہ مانے، ان کی پیروی کرے یا نہ کرے، بات تو یہ ہے نا۔ لیکن غیر مقلد کی زبان سے تقلید کو وہ کیسے کہے کہ تقلید ہاں کی جائے؟ اور تقلید اگر ان کی اپنی کی جائے تو شاید یہ خاموش رہ جائیں، لیکن ائمہ کی تقلید، ماہرین دین کی تقلید، یہ تو کبھی نہیں قبول کریں گے، کیونکہ وہ دین کے ماہر ہیں۔ یہ تو یہ چاہتے ہیں کسی غیر ماہر کی بات کو مانا جائے۔ تو یہی بات ابو یحییٰ نور پوری کہہ رہے ہیں کہ عامی بندے، پہلے تو آپ سمجھ لیں عامی کیا ہوتا ہے، جو جانتے ہی نہیں نا، عام بندہ ہے بیچارہ کو پتہ نہیں، علم نہیں ہے۔ اب جب علم نہیں ہے لیکن اس کے متعلق بھی غیر مقلد کی عقل اور اس کا علم دیکھیے، یہ ان کے تو بڑے پتہ نہیں کیا ہیں، محقق ہیں۔ ابو یحییٰ نور پوری آپ سن لیجئے تاکہ ان جناب کی گفتگو غور سے سنیں، تاکہ ہماری گفتگو آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ دیکھیے، یہ بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے کہ ایک شخص، آپ کہیں کہ ایک عامی شخص ہے، تو وہ کیوں نہ تقلید کر لے مذاہب اربعہ میں سے کسی کی، جب تک کہ وہ خود استنباط اور استدلال کے قابل نہ ہو جائے یا مہارت نہ حاصل کر پائے۔ تو یہ جو تقلید شخصی ہے، یہ تقریباً اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اصول فقہ میں وہ کسی ایک مذہب کے اصولوں کو لازم پکڑ لے۔ بھئی جب وہ دیکھے گا کہ یہ مذہب کے اصول قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ان پر وہ عمل کر لے گا، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں۔ اور جب وہ دیکھے گا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو وہ انہیں چھوڑ دے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے اصول و قواعد کیوں نہ ہوں۔ اب ناظرین کرام، ابو یحییٰ نور پوری کیا کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، کوئی یہ پوچھتا ہے کہ اس عامی بندہ جو مسائل خود استنباط استدلال نہیں کر سکتا، اب کیا وہ مذاہب اربعہ میں سے کسی مذہب کی پیروی کرے یا نہ کرے؟ بات واضح کی نا، ایسا بندہ جو خود مسائل استنباط نہیں کر سکتا، استدلال نہیں کر سکتا، اب وہ مذاہب اربعہ یعنی ان کی پیروی کرے یا نہ کرے؟ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، مذاہب اربعہ کے اصول و قواعد اگر وہ دیکھے، کون دیکھے؟ عامی بندہ ہے۔ یار عجیب بات ہے، ایک تو خود کہہ رہے ہیں کہ عامی بندہ، اور پھر کہتے ہیں وہ عامی بندہ کیا کرے؟ مذاہب اربعہ کے اصول و قواعد کو دیکھے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو اسے قبول کر لے، اگر قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اسے قبول نہ کرے۔ آپ سوچیں گے بھئی اس میں کون سی اس نے غلط بات کی ہے کہ بھئی قرآن و حدیث کے مطابق ہیں تو وہ قبول کر لے گا تو کیا گناہ ہوا، اگر نہیں ہے تو وہ چھوڑ دے گا، کیا گناہ ہوا؟ یہی آپ شاید آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ کہ عامی بندہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ نہیں، اس کے لیے آپ کو ہم یوں سمجھیں ایک عملی چیز پیش کرتے ہیں۔ اس پر ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن ہم دوبارہ اس چیز کو آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ بات واضح سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے ایک شخص سے ملاقات کی ہے، اسے پوچھا ہے، ہم نے کیا پوچھا ہے، اس نے جواب کیا دیا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیا عامی بندہ کسی ماہرین دین کے اصول و قواعد کو یا مسائل کو یہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں، تاکہ آپ کو ان غیر مقلدین کا فراڈ سمجھ آ سکے۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ غیر مقلدین کا فراڈ اور دھوکہ آپ کو سمجھ سکیں۔ اسی لیے ہم اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں بڑی محنت سے، کوشش سے، تاکہ ایک عوام لوگ جو بیچارے دھوکوں میں آ جاتے ہیں، ان کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کے وہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں، علماء سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، پھر فیصلہ کریں کہ عامی بندہ کس طرح سمجھ سکے گا کہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، یہ اصول قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں۔ آپ پہلے دیکھیں، ہم نے ملاقات کی عام بندے سے، ہم نے کیا پوچھا، اس نے جواب کیا دیا، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ پڑھتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو یہ حدیث ہے یا قرآن پاک کی آیت ہے؟ اس بات کا مجھے پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اچھا، پھر یہ جو پڑھتے ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم بھی، تو یہ حدیث ہے یا قرآن پاک کی آیت ہے؟ یہ تو قرآن ہے۔
یہ قرآن ہے. اچھا یہ آپ نے دیکھا، اس نے جواب دیا، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اس کو کیا پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے حدیث کیا. دیکھا، اب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے. سورۃ البقرہ قرآن پاک کی کس پارے کے اندر ہے؟ سورۃ البقرہ آپ کو پتہ نہیں؟ قرآن پاک کے اندر کتنی صورتیں ہیں؟ وہ بھی نہیں. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو نہیں کہتے ہیں، حدیث تو کتاب ہے. حدیث کتاب ہے. حدیث کی کتنی کتابیں ہیں؟ مجھے پتہ نہیں. آپ کو پتہ نہیں. اچھا، آپ نے دیکھا ایسے سورہ بقرہ کا پوچھا، حدیث کا پوچھا، سورہ بقرہ کا بھی نہیں پتا کہاں ہے. پھر حدیث کا وہ کوئی کہتے کوئی کتاب ہی تو حدیث کہتے ہیں، کتنی احادیث ہیں کوئی پتہ نہیں ہے. سمجھ میں بات آ گئی نا؟ یہ عام بندہ ہے اور یہ فیصلہ کرے گا کہ مذاہب اربعہ میں سے اصول کون سے قرآن و حدیث کے مطابق. اب یہ فیصلہ کرے گا. یہی ان کے محقق سمجھا رہے ہیں. دیکھیں فراڈ، دیکھیں دھوکہ، دیکھیں. آخر میں بھی ایک بندے سے ہم نے پوچھا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے. یہ ایسے عام لوگ ہیں، عامی بندے نا. اب یہ فیصلہ کریں گے کہ مذاہب اربعہ میں سے کس کے اصول و قواعد قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، جو یہ اتنا کچھ جانتے ہیں بیچارے. اب آخر میں ایک اور بندے سے ملاقات کی، اسے دیکھ لیجئے. نعیم صاحب، بعض علماء جو ہے نا پیش کرتے ہیں، یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے. تو جو کچھ اس میں دلیل دیتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور کچھ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور کہتے ہیں کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. تو ان دونوں علماء میں سے کن کے دلائل مضبوط ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ زور سے بات کرو. ہمارا پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں؟ اچھا، یہ جو کہتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ کیا ہے؟ قرآن ہے حدیث ہے؟ قرآن لگا یا حدیث ہے، ہمارے سمجھ نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں؟ نہیں پتہ. اچھا، پھر وہ جو کہتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث مبارک؟ وہ تمہارے کو میں کہتا ہوں، میرا پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں؟ ناظرین کرام مجھے بتائیں، اس کے باوجود ایک بندہ یہ نہیں جانتا کہ قرآن ہے کیا، حدیث کہتے کسے ہیں، ضعیف کیا ہوتی ہے، صحیح کیا ہوتی ہے، یہ ساری باتیں بعد کی ہیں. اب اس بندے کے لیے یہ یعنی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جانے گا کہ کس کے مسائل، کس کے اصول قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں، اب لوگوں کو اس سے زیادہ کیا آپ کو سمجھایا جائے کہ کیا گمراہ نہیں کیا جا رہا؟ یہی تو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے نا، یہی تو گمراہ کیا جا رہا ہے. اب ان کو بھی روکا جائے کہ آپ اہل علم کی بات نہ مانیں، خود تحقیق کریں. تو مجھے بتائیں یہ بیچارے پھر کیا ہوں گے؟ تو یہی تو گمراہی نہ پھیلے گی کیا ہوگا؟ جہالت نہ پھیلے گی اور دین کا نقصان نہ ہوگا کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس ویڈیو کے بعد بھی کسی کو بات نہیں سمجھ آ سکتی تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر شاید ان کے قلوب پر اللہ کی طرف سے پردہ لگ چکا ہے، مہر لگ چکی ہے، پھر کیا کہیں؟ صاف بات ہے، غیر مقلدین کا دھوکہ آپ کے سامنے واضح ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے حقیقت.